بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 344 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 52 اور 53 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. جن کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت یہود کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور ان نصارہ کے بارے میں جو حبشہ اور شام سے آئے تھے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ الْقُرْآنِ، اور جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی موحد ہیں. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو سیدنا محمد پر ایمان لائے تھے. علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب بنی اسرائیل کی خبر دی ہے جو ابتدا میں قرآن مجید پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور آپ کے جو متبعین تھے، آپ کے ماننے والے تھے، اور ان میں وہ علماء نصارہ بھی داخل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ کل 40 افراد تھے. ان میں سے 32 افراد تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے اور 8 افراد شام سے آئے تھے. یہ لوگ نصارہ کے ائمہ تھے. ان میں بحیرہ راہب، ابرہہ، اشرف، عامر، ایمن، ادریس اور نافع تھے. علامہ ماوردی نے اس طرح ان کے نام گنوائے ہیں. قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت تمیم داری، حضرت اجاورد عبدی، حضرت سلمان فارسی اسلام لائے تو ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی تھی. حضرت رفاعہ قرطی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت 10 افراد کے متعلق نازل ہوئی
اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم کے پاس 12 افراد بھیجے تھے، وہ نبی کریم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی ان کے قریب تھے۔ وہ لوگ نبی کریم پر ایمان لے آئے۔ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کا پیچھا کیا اور کہا اللہ تمہاری جماعت کو ناکام کرے اور تمہارے وفد کا برا حال کرے، ہم نے تم سے زیادہ احمق اور جاہل نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تمہیں سلام ہو، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو العالیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا محمد کی بعثت پر ایمان لا چکے تھے، اور جب ان پر قرآن مجید پڑھا گیا تو انہوں نے کہا ہم اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور اطاعت شعار ہو چکے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں اس کی بشارت پڑھ چکے اور اس پر ایمان لا چکے تھے، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں آپ کی بعثت کی بشارت پڑھ کر آپ پر ایمان لا چکے تھے، یا پھر اس کا ایک اور بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے ہی موحد تھے، یا ہمارا پہلے ہی ایمان تھا کہ ان قریب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور آپ پر قرآن نازل ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں جو فرمایا گیا کہ ہم پہلے ہی مسلمین تھے، اس سے اسلام کا معروف اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی ہم پہلے ہی اطاعت گزار اور اطاعت شعار تھے۔ اسلام کا معروف اصطلاحی معنی صرف دین اسلام ہے اور صرف مسلمانوں پر صادق آتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے ہی تورات اور انجیل جن کو دی ہوئی تھی، بشارتوں کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن پر وہ یقین رکھتے تھے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے سابق یقین کی بنا پر وہ ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ غزوہ خیبر میں مشغول تھے۔ یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہو گئے، بعض کو کچھ زخم بھی لگے، مگر ان میں سے کوئی بھی مقتول نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے جب صحابہ کرام کی معاشی تنگی کا حال دیکھا تو آپ سے درخواست کی کہ ہم اللہ کے فضل سے مالدار اور صاحب ثروت ہیں، ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کے لیے مال فراہم کر کے لائیں اور آپ اس کی اجازت دیں۔ تب یہ آیت مقدسہ الذین آتیناہم الکتاب نازل ہوئی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں اسلامی تعلیمات پیش کی تو نجاشی اور اس کے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور تورات و انجیل میں رسول اللہ کی بشارتیں اور علامتیں دیکھے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں اسی وقت اللہ نے ایمان ڈال دیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ الذین کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ مبتدا اول اور ہم مبتدا ثانی ہے اور یؤمنون اس کی خبر ہے، پھر جملہ مل کر
اول کی خبر ہے، اور بھی یہ یؤمنون کے متعلق ہے۔ ایدن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل عبارت کما آمنوا بکتابہم ہے، یعنی جس طرح وہ اپنی کتابوں کے اوپر ایمان لائے تھے، بھی عینی ہی اسی طرح وہ قرآن مقدس کی آیات کے اوپر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر بھی ایمان لے آئے تھے۔